بسم الله الرحمن الرحيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے تخلیق انسانیت پر خود ہی انسان کو اپنے وجود میں غور و فکر کرنے کا حکم کیا ہے کہ خالی وہ اپنے نفسوں میں اپنے وجود میں بھی اگر غور کرے، قرآن مجید میں ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر یہ اپنے نفسوں کے اندر بھی غور و فکر کریں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی ذات ہے جس نے ایک پوری کائنات ایک وجود میں بسا رکھی ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مر جانے کے بعد، گل جانے کے بعد وہی رمیم جب ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو پھر کیسے یہ بسیدہ ہڈیاں دوبارہ کھڑی ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں مثالیں دیتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، حال یہ ہے کہ مثالیں ہمیں دیتا ہے، ہم اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں اور یہ الٹا ہمیں مثال سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسلوب بیان دیکھی، آج کل کے سیکولر لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، دنیا دار طبقے کے وہ لوگ جنہوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، وہ بھی ایسے ہی اعتراضات کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ اس وقت کے لوگ اللہ کی مثالوں کے مقابلے میں اپنی مثالیں بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا، ہمیں مثالیں پیش کرتے ہو، مثلاً ایسی مثالیں وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ خود اپنے آپ کو بھول چکے ہو، اپنی تخلیق کو تو یاد کرو، کیسے ہم نے پیدا کیا تمہیں، بھول گئے؟ قال من يحيي العظام، کہتے یہ ہو کہ کون ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم جبکہ یہ بسیدہ ہو چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یحییھا الذی انشأھا، وہ زندہ کرے گا اس کو ایسے ہی پہلی مرتبہ جس طرح اس نے زندہ کیا ہے تمہیں پہلی مرتبہ، انشأھا وہ کرے گا اس طرح زندہ جس طرح وہ کرتا ہے، اس کا طریقہ ہے، وہ نظام کائنات کو ایسے ہی چلا رہا ہے کہ وہ زندہ کرے گا ان کو جس نے پیدا کیا ہے ان کو پہلی مرتبہ، جیسے پہلی مرتبہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، کیا اس اپنی پہلی مرتبہ کی جو تخلیق ہے اس کو یہ بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، جیسے یہ قرآن مجید میں پیچھے گزر چکا ہے، اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، کہ ہم نے ان کو نطفے سے پیدا کیا ناپاک قطرے سے، اور پھر اس کے بعد یہ جھگڑالو ہو گئے کھلے کھلے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے من سلالۃ من طین، ہم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، پھر ہم نے ان کے اندر روح ڈالی، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو پھر ایک سلالۃ من ماء مہین، پھر ہم نے ان کو ایک ناپاک قطرے سے پھر آگے بڑھایا، نسلہ من سلالۃ، سجدہ کی آیت ہے کہ ان کی نسلوں کو، نسل اردو میں نسل کہتی ہے، ثم نسلہ من سلالۃ من طین، پھر ان کی نسل کو ہم نے آگے چلایا ایک نہایت ہی مہین، مہین کہتے ہیں عربی میں، اردو کے اندر بھی کہتے ہیں یہ بہت مہین ہے، بہت کمزور ہے، بہت پتلا ہے، بہت ہی ہلکا ہے، اور عربی میں مہین کے معنی ہے بہت ہی کمزور ترین ہلکی چیز، نظروں سے بھی گری ہوئی، یعنی اس نظروں سے گرے ہوئے قطرے پانی سے ہم نے انسان کی تخلیق کی۔ اللہ اکبر، پھر بھی نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یحیی الذی، اسی سے تو ہم نے پیدا کیا، اور وہ ذرات کیا تھے؟ اگر وہ بکھرے ہوئے ذرات کو کھلا کر پھر اس کے بعد ایک انسانی تخلیق کر کے ہم پیدا کر سکتے ہیں، تو پھر اس بکھرے ہوئے ذرات کو پھر بکھیر کر، پھر انسانی شکل کو بکھیر کر پھر دوبارہ روز قیامت قبر سے بھی ایسے کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ پروسیس جیسے ماں کے پیٹ سے ہو کے ہوتا ہوا آیا، تو ایک پروسیس کے ساتھ ہم پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یحیی الذی، کہہ دیجئے اے میرے محبوب اسی طرح پیدا کریں گے انہیں جس طرح پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا، جیسے ماں کے پیٹ سے یہ نکل کے آئے تھے، قبر کے اندر سے بھی ہم ان کو ایسے نکالیں گے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے حیات کی بارش کریں گے، اللہ اکبر، حیات کی بارش کریں گے، آسمان سے بارش اترے گی، وہ حیات کی بارش ہوگی جو اللہ کی طرف سے عرش سے آئے گی۔ وہ بارش جب قبروں پر ہوگی یا جہاں جہاں انسان کے ذرے دفن ہوں گے، کیونکہ کائنات یعنی ختم کر دی جائے گی، پہلے کوئی بھی چیز نہیں رہے گی، حتیٰ کہ ہر شے کے وجود کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد جب انسان کو دوبارہ کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ، تو حیات کی بارش کریں گے۔ جانور کے پیٹ میں بھی اگر کھایا ہوا انسان ہے، یعنی جس کو جانور نے کھا لیا، یا سمندر کی اندر گہرائی میں ڈوبا ہوا ذرات کی شکل میں پڑا ہوا انسان ہے، یا چاند پر پڑا ہوا ہے، یا مریخ پہ پڑا ہوا ہے، کہیں بھی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش پڑے گی۔ جب بارش پڑے گی تو سلسلہ نمو ایسی ہوگا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جیسا کہ ہم ماں کے پیٹ سے بچے کو باہر نکالتے ہیں، ایسے ہی انسان کو ہم قبر سے باہر نکالیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جیسے کومپل سخت چٹان سے ابھرتی ہوئی نکلتی ہے اور خوبصورت طریقے سے پتناور درخت بن جاتی ہے، ایسے ہی انسان کو ایک بچے کی شکل میں ایسے پیدا کیا جائے گا اور کھڑا کیا جائے گا، کھڑا کرتے کرتے اس کو بڑھایا جائے گا، مضبوط کرتے کرتے ایک تناور انسان بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق اس کے وجود کو طاقت دی جائے گی۔ اگر نیک اعمال کر کے آیا تھا تو اس کی طاقت پرواز اتنی تیز کر دی جائے گی، اگر برا ہو کے آئے گا تو اس کے وجود کو بھی بڑھا دیا جائے گا اور عذاب بھی اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی حالت جو قرآن میں حدیث میں موجود ہے کہ ہم قیامت کے دن کیا حال کریں گے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق جیسے ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، قبر سے ہم ایسے ہی انسانوں کو کھڑا کریں گے، ایسے ہی پھر دوبارہ انسان کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ بکل خلق علیم، وہ ہر طرح کی تخلیق پر وہ جاننے والا ہے، ہر پیدائش کو خوب جانتا ہے، ہر تخلیق کو خوب جانتا ہے۔ کیوں تم اللہ پر شک کرتے ہو کہ مرنے کے بعد بوسیدہ ہڈیاں ہو جانے کے بعد ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ بہت ہی کم عقلی کی دلیل ہے کہ اپنے وجود کو دیکھ بھی رہے ہو، پھر اس کے بعد پارا پارا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کھڑا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، جس پارا پارا چیز کو پہلے اس نے پیدا کر کے تمہیں دکھا دی ہے، آنکھوں کے سامنے پروسیس ہو رہا ہے۔ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسی عقل ہوتی ہے، کیسے اس کا بچپن ہوتا ہے، کیسے اس کی لڑکپن ہوتی ہے، کیسے جوانی ہوتی ہے، کیسے بڑھاپا ہوتا ہے، کیسے پھر زمین میں جاتا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ الذی جعل لکم، ہاں ان کی مثالوں میں آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے کہ زمین کی مٹی سے کھڑا ہوا انسان یہ کھڑا نہیں ہو سکے گا؟ آپ دیکھتے نہیں
کہ جس چیز سے تم آگ جلاتے ہو وہ لکڑی ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ لکڑی ذہن کیا ہے؟ ایک لکڑ ہے، اس کے اندر کو آگ نظر آ رہی ہے، لیکن جب اس کو کوئی چیز لگاتے ہو چکماش کے ذریعے تو کیا ہو جاتی ہے؟ بھڑک پڑتی ہے۔ تو اب دیکھو ایک چیز نظر آنے میں آگ نہیں ہے، لیکن اس کو آگ لگ جاتی ہے، وہ روشن ہو جاتی ہے، وہ آس پاس کو جلا دیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے وجود میں بھی ایسے ذرات ہیں جن کو ہم وجود حیات کے درجے میں جب دیتے ہیں تو ایسے ہی دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے درخت ہیں کہ جن کی لکڑیاں اب بھی پٹھان وغیرہ بیٹھے ہیں ان کے علاقوں میں ایسے درخت ہیں، ہے نا؟ یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ درخت کی لکڑیاں جب آپس میں ٹکرائی جاتی ہیں تو آگ لگ جاتی ہے، لکڑی آپس میں ٹکرتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے۔ ایسے درخت بھی ہیں جو لکڑیوں کے ٹکرنے سے آگ پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ جنگلوں میں آسٹریلیا کے اندر وغیرہ وغیرہ، کیلیفورنیا کے اندر جو آگ لگ جاتی ہے، کیسے لگ جاتی ہے؟ وہاں کوئی آگ جلاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی نے وہاں پر کھانا پکایا، وہ تھوڑی جلی تو بڑھتی گئی اور تمہاری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے درخت پیدا کیے ہیں کہ جن کی رگڑ سے وہ آگ پیدا ہو جاتی ہے، وہ پھر پورے جنگل کو آگ لگا دیتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ درخت ایسے ہیں کہ جن کو آپس میں ٹکرانے سے ایسی آگ پیدا ہوتی ہے جیسے چکماش کا پتھر، وہ بھی پہاڑوں میں ہوتا ہے، وہ پتھر ایسا ہوتا ہے جس کو روڑو اس کے اندر آگ نکلتی ہے۔ سب سے پہلے انسان نے آگ کیسے تلاش کی تھی؟ پتھر مار کے اس سے آگ تلاش کی تھی۔ وہ مار جانور کو رہے تھے، وہ لگ گیا پتھر کو، پتھر سے پتھر جب ٹکرا تو آگ نکل گئی، انہیں کہا یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل یحیی الذی انشأ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے ایک شجر اخضر سے، اخضر کہتے ہیں سبز، خضرا، گنبد خضرا کو خضرا کیوں کہتے ہیں؟ گنبد خضرا سبز رنگ کا گنبد، اس لیے اس کو گنبد خضرا کہتے ہیں۔ اخضری، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے درخت سے جو کہ اخضر ہے، سبز رنگ کا ہے، نارا، اس سے آگ پیدا کر دی۔ یعنی لکڑی سے تم آگ پیدا کرتے ہو یا لکڑی سے ٹکرنے سے آگ پیدا ہوتی ہے، جیسے چکماش کے پتھر سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فطرت کے اندر یہ چیز تو نہیں تھی کہ لکڑی کو ایسے آگ کیسے لگ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ بعض لکڑیاں آپس میں ٹکرنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اور اسی طرح ہم نے پھر آگے جس سے تم جنا پھر آگے آگ کو سلجھاتے ہو، توقدون یعنی جلانا، پھر اس سے تم آگے آگ کو اور بڑھاتے ہو، جس سے پھر تم ان سے اس درختوں سے اور آگ کو آگے بڑھاتے ہو۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا نہیں ہے وہ اللہ جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اتنی مشکل چیز پیدا کر دی اور اتنے بھاری بھرکم پہاڑ پیدا کیے، زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیے، تو بقادر اس چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتا؟ الا ان یخلق مثلہ، کہ وہ آپ کو بھی کھڑا کر دے اور پیدا کر دے۔ اس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل ہے کہ اس جیسا وہ پیدا کر دے، پھر دوبارہ جیسا کہ تم اصل تھے پھر اس کے بعد تم ختم ہو گئے پھر اس کی وقت پیدا کر دے۔ تو پہلے عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے؟ پھر وجود سے عدم میں لے کر پھر وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو وہ قادر ہے اس چیز پر کہ یخلق مثلہم، کہ اسی مثل پر اس جیسا پھر وہ پیدا کر دے۔ بلا، ہاں وہو الخلاق العلیم، وہ بہت ہی زبردست جانتے ہوئے پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی تخلیق کے اندر جو جانکاری ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے جو اس کے پاس ہے۔ تمہاری ٹیکنالوجی جتنی بھی سمجھ بوجھ حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتی۔ فسبحان الذی، ہاں انما امرہ، بے شک اس کا جو حکم ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ اذا اراد شیئا، جب وہ حکم کرتا ہے، بے شک وہ ارادہ کرتا ہے۔ یہ تو اب لفظ کن کا جو کلمہ ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کی خاطر ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کے کلمے کے بھی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کن کے کلمے کے بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ صرف سمجھانے کی خاطر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، انما امرہ، جب وہ کسی چیز کا حکم کرتے ہیں، اذا ارادہ، وہ ارادہ کرتے ہیں، تو وہ شے جو ہے جو جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، ان یقول لہ، یہ تمہیں سمجھانے کی خاطر کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا، کن، لفظی ترجمہ ہے دیکھیں، کن فیکون،
تو وہ ہو جاتا ہے کون کے کلمے کو بتانے کے لیے، آپ کو ہم کو سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کون کے کلمے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ جب وہ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کو بنانے کا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ چیز کس میں آ جاتی ہے؟ وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ اتنا مضبوط کلمہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو اور مشکل کا شکار ہو، مقدمہ حل نہ ہو رہا ہو، رکاوٹ کا شکار ہو اور پیشیاں دے رہا ہو، یا کوئی مکان اس کا نہ بک رہا ہو یا کرائے پہ نہ لگ رہا ہو، اس آیت کو انما امرو سے لے کر ترجعون تک اس کو کم از کم 121 دفعہ، یہ عمل ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، عمل ہے، 121 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو کر دیتے ہیں، یا اس کام پر پھونکا مار دے تو اللہ پاک اس کام کو جلدی حل کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی اتنی طاقت ہے کہ اس کلمے کو بھی پڑھتے ہوئے، اس آیت کو بھی پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنے جو طاقت کے اثرات ہیں اس پر ڈال دیتے ہیں، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی شے کو بھی، کسی ذرے کو بھی وجود میں لانے کا، تو وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کلمے کن کے بھی محتاج نہیں ہے، یہ سمجھانے کی خاطر بتایا جا رہا ہے۔ فسبحان الذی، بس پاک ہے، اس لیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بتاؤ، کہو کہ وہ پاک ہے، کہو فسبحان الذی، بس وہ پاک ہے، وہ ذات بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت، یہ ساری کی ساری بادشاہتیں اور ساری کی ساری یہ کائنات جس کے ہاتھ میں ہے، جس کی مٹھی میں بند ہے، اس کے ہاتھ میں یہ ملکوتی طاقتیں ہیں، یہ بادشاہتیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ کل شیء، ہر شے، ہر قسم کی چیز، ہر قسم کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ الحمدللہ سورہ یاسین بھی ہماری پوری ہو گئی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سورہ یاسین کو پورا کر چکے، اور خوش نصیب ہیں ہم سب کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن کی تلاوت سے بہرور ہونے کی، سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے والد محترم مولانا ڈاکٹر فضل الدین رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا محترم شیخ الحدیث مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، میرے نانا محترم شیخ الحدیث اور استاد محترم دونوں استاد تھے مولانا سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام میرے اساتذہ کرام جو فوت ہو چکے ہیں، ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے، اور آپ کی جتنے بھی عزیز و اقارب والدین اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے اس پڑھانے میں، آپ کے اس پڑھنے میں برابر کا شریک فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔